جس دن سے حکومت سے اترے ہیں، تو انہوں نے جو اپنا بیانیہ بنایا ہے، ایک پرچہ نکال کر لہراتے ہیں کہ امریکہ نے خط لکھ کر میری حکومت ختم کرائی ہے۔ کوئی 10 سال کا بچہ بھی جس کو سمجھ بوجھ ہو، اس کو بھی یہ پتا ہے کہ امریکہ خط لکھ کر حکومت نہیں گراتا، خط لکھ کر حکومت جھوٹ بول رہے ہیں، پرچہ لہرا رہے ہیں۔ پھر کہا کہ بھائی جو فوج ہے، پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں، اگر یہ نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل جانور ہوتا ہے۔ اور پھر مجمع میں کھڑے ہو کر کہا کہ سپہ سالار میر جعفر میر صادق ہے، اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے نام لے کر ریاست کے اداروں کے سربراہوں کو، ججز کو، تمام پارٹیز کو مغلظات بکی جا رہی ہیں۔ میں ایسی باتوں کی حمایت نہیں کر سکتا۔ ساری تبدیلی کا نعرہ ختم ہو گیا، ریاست مدینہ کا نعرہ ختم ہو گیا، عوام کو حقوق دینے کے نعرے سارے ختم ہو گئے، لوگوں کی زندگی بدلنے کے نعرے ختم ہو گئے۔ اب کیا نعرہ ہے؟ اب امریکہ سے جنگ کرنی ہے، جہاد کرنی ہے کہہ رہے ہیں۔ اب جو ہے وہ حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے۔ پہلے نیا پاکستان بنانا تھا، اب اس پاکستان بنے ہوئے پاکستان میں، آزاد پاکستان میں اب آزادی حاصل کرنی۔ کس سے آزادی حاصل کرنی ہے؟ کس سے آزادی حاصل کرنی ہے؟ اب اس نعرے کے پیچھے لگا رہے ہیں میرے پانی کا مسئلہ وہیں رہ گیا، میرے سیوریج کا مسئلہ وہیں رہ گیا، پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے، کچرا کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، ابھی گرمی شروع ہوئی نہیں ہے، 18 گھنٹے لائٹ نہیں ہے کراچی حیدرآباد میں، ایک یونیورسٹی نہیں ہے، پیلے کالے اسکول میں تعلیم نہیں ہے، ہسپتال میں دوا نہیں ہے، بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں۔ اور آج پاکستان جو کہ نیوکلیئر پاور ہے، اس کے بڑے شہروں میں کتے کاٹنے کے بعد بچوں کو لگنے والی ویکسین نہیں ہے، ایک روزگار نہیں ہے، 2.5 لاکھ نوکریاں یہاں پر بانٹی گئی ہیں، ایک نوکری کراچی حیدرآباد کے نوجوان کو نہیں ہے۔ لیکن وزیر اعظم 4 سال رہنے کے بعد وزیر اعظم کے پاس کوئی اور افسوس نہیں ہے، کوئی پشیمانی نہیں ہے، کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں بھول جاؤ، ہم کمپیوٹر ہیں، ڈیلیٹ کر دو، ڈیلیٹ، ہم ریبوٹ ہیں، ریبوٹ ڈیلیٹ کر دو، نیا سافٹ ویئر ڈالو اور بھول جاؤ سارے مسائل۔ آؤ پاکستان میں حقیقی آزادی حاصل کرتے ہیں، آؤ امریکہ سے جنگ لڑتے ہیں۔ جب تک خود وزیر اعظم تھے تو پاکستان آزاد تھا، جب خود وزیر اعظم سے ہٹے تو پاکستان جو ہے وہ پاکستان آزادی کھو دی، اس نے پاکستان غیروں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اور اس چکر میں جو بیانیہ بنایا گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی میں ہے وہ امر بالمعروف پر ہے، وہ غدار نہیں ہے، اور جو پی ٹی آئی کا مخالف ہے یا خاموش بھی ہے یا نیوٹرل بھی ہے تو وہ جانور بھی ہے، وہ غدار بھی ہے، وہ جہنمی بھی ہے، اور وہ اس ملک کا وہ گوروں کا ایجنٹ ہے، وہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، اور پورے معاشرے میں وہ زہر گھول دیا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی جان لینے اور دینے پہ کھڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عزت اور طاقت دے کر بھی اس کا ظرف آزماتا ہے، اور رب عزت اور طاقت چھین کر اس کا صبر آزماتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ان دونوں امتحانات میں فیل ہو گئے ہیں، نہ ان کو ظرف کا ہی مظاہرہ کر سکے، نہ وہ صبر کا مظاہرہ کر سکے۔ آج پاکستان جس دورائے پہ کھڑا ہے اس کو کوئی اور کہیں سے نہیں بچا سکتا۔ یہ کراچی اور حیدرآباد سے پاکستان چلے گا بھی بچے گا بھی۔ 40 سالوں سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہو، شہداء قبرستان آباد کر لیے، 11 دفعہ میں نے ایم پی اے بنا لیا اس نام پر، 14 سالوں کے لیے گورنر بنا لیا۔ اتنی طاقت دی اللہ تعالیٰ نے کہ آنکھ کے اشارے سے شہر کھلتا تھا، آنکھ کے اشارے سے کراچی حیدرآباد بند ہوتا تھا، لیکن اس غلط راستے پہ چل کر آج اوقات یہ ہے کہ آج بھی وزارتیں رکھنے کے باوجود کراچی حیدرآباد میں کھلے ہوئے گٹر کا ڈھکن نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ کو حکومت چھوڑنی تھی، عمران خان سے ہمارے 1 لاکھ اختلافات ہیں، لیکن ہم نے کہا اگر حکومت چھوڑنی تھی 6 مہینے پہلے حکومت چھوڑتے، 10 وجوہات تھی، تم اس وقت حکومت چھوڑتے جب عمران خان حیدرآباد یونیورسٹی کا افتتاح اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں کر رہا تھا۔ اس کو گدھے گاڑی پہ نہیں آنا تھا حیدرآباد، جہاز ہے اس کے پاس، اپنا جہاز، اس کو چند گھنٹے وہ آتا، چند گھنٹے میں
کر واپس چلا جاتا، لیکن حیدرآباد میں کھڑے ہو کر حیدرآباد کی یونیورسٹی کا افتتاح کرتا، اتنا دیرینہ مسئلہ، لیکن اس نے سارے حیدرآباد کو، اور یہ ان کی بارات لے کر پوری گئی، جہاز بھر بھر کے ایم این ایز ایم پی ایس سارے، وہ وزیر اعظم ہاؤس میں جا کر تختی، حیدرآباد کے یونیورسٹی کا افتتاح ہے اور تختی کی نقاب کشائی ہو رہی ہے حیدرآباد میں، تم اس وقت چھوڑتے اس کو، تم اس وقت چھوڑتے اس کو، تم اس وقت چھوڑتے اس کو جب اس نے جعلی مردم شماری کو اپنی کیبنٹ میں اپنی وفاقی کابینہ میں اس 2 نمبر جعلی مردم شماری کو، جس میں کراچی حیدرآباد کی پاپولیشن کو یکسر ختم کر دیا گیا، دنیا یہ بول رہی ہے، لیکن آپ خود وزیر بنے بیٹھے رہے اور اسی عمران خان کی حکومت نے اس غلط مردم شماری کے اوپر سرکاری مہر لگا دی، اس کو اپروو کر دیا، آپ خاموش بیٹھے رہے۔ اسی دور میں ہمیشہ کے لیے کوٹا سسٹم لاگو ہو گیا۔ جو پارٹی کوٹا سسٹم ختم کرنے کے نام پر بنی تھی، 40 سالوں میں ہزاروں ہڑتالیں کرائی ہیں، ایک ہڑتال کوٹا سسٹم ختم کرنے کے خلاف نہیں۔ ہاں، ہم قصوروار ہم تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہم نے رستہ بدلا ہے، اور پھر ہم نے پلٹ کر کوئی یو ٹرن نہیں لیا، اپنی کاسٹ پہ، اپنی ٹرمز پر چیزوں کو چھوڑ کر آئے۔ جو چیز بٹتی تھی وہاں ہمیں ملتی تھی۔ آج کے جو لوگ نیتا بنے ہوئے ہیں وہ ہمارے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے جب ہم وہاں تھے۔